بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ کبھی اپنے دل سے پوچھ کر دیکھیے گا کہ درود پاک نے آپ کے اندر کیا بدلا ہے۔ جب آپ یہ سوال اپنے دل سے کریں گے نا، اور خلوت میں بیٹھ کے کریں گے، خاص طور پر وہ لوگ جو اہل درود کہلاتے ہیں، جنہوں نے درود پاک سے محبت کی اور محبت کی پھر مثال ایسے قائم کی کہ استقامت کے ساتھ درود پاک کو اپنی زندگیوں میں شامل رکھا ہوا ہے۔ محبت کا یہی تو اصل پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک عمل کتنا مسلسل اور استقامت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ جو سوال ہے کہ آپ نے اپنے دل سے پوچھنا ہے کہ جب آپ نے درود پاک کی کثرت کا آغاز کیا، اس سفر کا آغاز کیا، اس روحانی نورانی سفر کا آغاز کیا نا، تو پھر اس درود پاک کے عمل اور برکت اور فیض سے آپ کے دل میں کیا تبدیلی آئی، آپ نے اپنے اندر کیا بدلا ہوا محسوس کیا۔ یہ سوال کبھی کبھی بیٹھ کے نا اپنے آپ سے کیا کریں، اپنے دل سے پوچھا کریں۔ شاید جب یہ دل آپ کا اس سوال کا جواب دے گا نا، تو آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی، اور اگر وہ جواب جب آپ محسوس کریں اپنے دل کا اور آنکھیں نم ہو جائیں، تو سمجھ جائیں کہ آپ نے جس سفر کا آغاز کیا ہے اس کی منزل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ہے۔ اب شاید یہ جواب جو ہے، جو آپ اپنے دل سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، تو آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی، کیونکہ درود شریف کا فیض جو ہے نا جی، سب سے پہلے آپ کے دل میں ظاہر ہوتا ہے۔ دل آپ کا نرم ہونے لگتا ہے، بے چینی سکون میں بدلنے لگتی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پہلے سے زیادہ آپ کے دل میں گہری ہونے لگتی ہے، اور یہ محبت پھر آپ آہستہ آہستہ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے کثرت درود پاک سے اپنے دلوں میں سکون پایا، آنکھوں میں نمی محسوس کی، دعاؤں میں انہوں نے اثر محسوس کیا، اور زندگی میں بہت ساری برکتیں اور فیض حاصل کیا۔ آپ نے درود شریف کی برکت سے اپنی زندگی میں کیا تبدیلی محسوس کی، کون سا بدلاؤ آیا آپ کے مزاج میں، آپ کی شخصیت میں، اور یہ سوال آپ نے اپنے دل سے کرنا ہے کہ جب انہوں نے درود پاک کی کثرت کی، اور اس درود پاک کی کثرت کا جب نور آپ کے دلوں پر اترا، تو آپ کے دل نے کیا محسوس کیا، اور اس دل کی جو روشنی ہے، اس روشنی نے آپ کو کتنا بدلا، آپ کی شخصیت میں کیا تبدیلیاں آئیں، آپ کی اخلاق پہلے کیسے تھے، اور جب آپ نے درود پاک کی کثرت شروع کی تو پھر آپ کی اخلاقیات میں کیا تبدیلیاں آئیں۔ یہ چیزیں آپ نے اپنے دل سے پوچھنی ہے، اپنے آپ سے پوچھنی ہے، اپنے ضمیر سے پوچھنی ہے، اپنے مزاج کے اندر یہ چیزیں آپ نے محسوس کرنی ہے، اور یقین کریں اس دل میں، جس دل سے آپ نے یہ سوال کرنا ہے نا کہ جب سے درود پاک کی آپ نے کثرت شروع کی تو کیا بدلاؤ پایا آپ نے، جب آپ اس دل میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسوس کریں گے نا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جب اس دل میں آ جائے گی، بلکہ زندہ ہو جائے گی، تو پھر دنیا کی ہزار محرومیاں بھی اسے ویران نہیں کر سکتی۔ یہ جملہ میرا ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جس دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جاگ جائے، پھر دنیا کی ہزار محرومیاں بھی اسے ویران اور اجاڑ نہیں سکتی۔ اس لیے اپنے دل سے نا مخاطب ہو کے آپ نے یہ جملہ اس سے کہنا ہے۔ یہ جملہ بھی لکھ کے رکھنے والا ہے۔ اہل درود لوگوں سے مخاطب ہوں، وہ لوگ جو محبت کی بولیوں کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ بات ہے کہ اپنے دل سے آپ نے یہ کہنا ہے کہ اے دل، اگر تجھے کسی ایک کا ہونا ہے نا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ہو جا۔ اور اپنے دل سے کہیں کہ اگر اے دل تجھے کسی ایک در پر جھکنا ہے، تو ادب و محبت کے ساتھ اس در کا سوالی بن جا، جس در کے صدقے رب کریم نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، رب ذوالجلال نے ہمیں جو ہے وہ اتنی نعمتوں سے نوازا اپنے محبوب کے صدقے میں۔ تو دنیا والے تو بدل جاتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ جو جڑ گیا، جس نے اپنا دامن، جس نے اپنی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ جوڑ لی، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔
تو اپنے دل سے یہ سوال کر کے دیکھیے گا، شاید آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، اور یہ نمی آئے گی انہوں کی آنکھوں میں جنہوں نے اپنے اندر یہ تبدیلیاں محسوس کی ہوں گی۔ جب آپ اپنی پوری زندگی پر نظر دوڑا کر دیکھیں گے نا، اور پھر فرق محسوس کریں گے درود پاک پڑھنے سے پہلے اور درود پاک کی کثرت کرنے کے بعد، تو پھر آپ کو واضح چیزیں محسوس ہوں گی کہ درود شریف نے کتنا فیض عطا کیا آپ کو، اور آپ کی زندگی میں کتنی برکتیں آئیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا اہل درود لوگوں کے لیے بہت اہم ہیں کہ وہ ان چیزوں کو اپنے اندر کتنا محسوس کرتے ہیں، اور کتنی تبدیلیاں ان کے دل میں آئیں، ان کے وجود میں آئیں، ان کے باطن اور ظاہر دونوں میں آئیں۔ درود پاک اتنی عظیم عبادت ہے، یقین کریں کہ پھر انسان جو ہے نا جی دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی نعمت جو ہے نا وہ دل کا سکون ہے۔ جس کے پاس دل کا سکون ہے نا جی، وہ کائنات کا امیر ترین شخص ہے، وہ خوش قسمت ترین انسان ہے جس کے پاس اللہ پاک نے سکون کی دولت سے جسے نواز رکھا ہے۔ تو درود پاک کا پہلا اثر ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دل کو روشن کر دیتا ہے، اور جب دل روشن ہوتا ہے تو دل میں سکون اترنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی دنیا کی کائنات کی سب سے بڑی دولت آپ کو نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اپنے آپ سے، اپنے دل سے یہ سوال کر کے دیکھیے گا کبھی خلوت میں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے، کہ جب سے میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا تو میرے اندر کیا کیا تبدیلیاں آئیں۔ اور اگر آپ نے یہ سوال اپنے آپ سے کیا اور تبدیلیاں محسوس کی ہیں تو آپ نے کومنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ جب سے ہم نے درود پاک کی کثرت کی، ہم نے اپنی زندگی میں یہ تبدیلی محسوس کی، خاص طور پر اپنے ظاہر اور باطن دونوں میں کوئی ایک تبدیلی تو آپ نے محسوس کی ہوگی جسے آپ کا دل بھی مانتا ہوگا کہ واقعی درود پاک کی کثرت سے یہ تبدیلی میرے اندر ضرور آئی ہے۔ تو آپ نے یہ چیزیں اپنے اندر محسوس کر کے بتانی ضرور ہے، تاکہ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویشن مل سکے، کیونکہ درود پاک کی کثرت کرنے والے لوگ ہی ان باتوں کو محسوس بھی کر سکتے ہیں، ان کو اچھے سے بیان بھی کر سکتے ہیں۔ اور بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے جب آپ لوگ کمنٹ میں اس طرح کے اپنے تجربات، اپنے مشاہدات بتا رہے ہوتے ہیں، اور یقیناً آپ لوگ اہل درود لوگ ہیں اور درود پاک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تب ہی یہ کڑی سے کڑی ملی اور یہ قافلہ درود بنا ہمارا۔ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس جو ہے قافلے کا حصہ بنے رہیے گا، اور اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے رکھے کہ آپ ہمیشہ درود پاک کی کثرت استقامت کے ساتھ کرتے رہیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔